در تاریخ سلطنت عثمانی تعداد کمی از زنان توانستند اصالت نجیبزادگی و قدرت پنهان را در خود چنان جمع کنند که عایشه هماشاه سلطان دختر یگانه مهرماه افسانوی و وزیر رستم پاشا کرد. او که در دل عصر طلایی زاده شد، نخستین و شاید محبوب ترین نوه سلطان سلیمان و خرم سلطان بود و از آنان نه تنها خون امپراتوری بلکه تیزهوشی را نیز به ارث برد. اما در پس درخشش زندگی درباریش چه چیز پنهان بود و چرا آرامگاه این زن قدرتمند تا امروز محل مناقشه داغ تاریخ نگاران است؟ در این ویدیو زندگی عایشه را بازسازی می‌کنیم، 3 ازدواج او را که سرنوشت وزرا را رقم زد تحلیل می‌کنیم و میراث روحانیش را بررسی می‌نماییم. در پایان حقایق تاریخی را با تصویر هنری سریال‌ها مقایسه خواهیم کرد تا ببینیم شاهدخت طلایی حقیقی دربار عثمانی چگونه بود. برای شروع مراسم با شکوه وداع در استانبول اواخر سده 16 را تصور کنید. پاییز زرین، انبوه مردم در خیابانها، شیون کنندگان و صفی بی پایان از ینیچری‌ها. در این مراسم نه فقط یک زن بلکه شاهدخت زرین سلطان سلیمان قانونی، گوشتی از گوشت سلسله بزرگ عثمانی به خاک سپرده می شود. در نگاه اول در امپراتوری عثمانی که هر آقچه خرج شده برای خرید ابریشم در دفاتر ثبت می شد، جایگاه چنین شخصیت مهمی باید برای همیشه در سنگ مرمر حک می شد. اما اگر امروز بپرسیم آیا عایشه هماشاه کجاست؟ تاریخ ناگهان به معمایی پیچیده با 3 پایان متفاوت تبدیل می شود. چگونه ممکن است؟ روایت نخست ما را در قلب شکوه امپراتوری می برد، مسجد سلیمانیه. همانجا در آرامگاه با عظمت سلطان سلیمان دختر محبوبش مهرماه آرمیده است. منطق می گوید مادر و دختر که در زندگی جدایی ناپذیر بودند باید در مرگ نیز با هم باشند. تاریخ نگاران دهه‌ها گمان می‌کردند عایشه هماشاه در سایه پدر بزرگش همانجا آرام گرفته است. اما مشکل اینجاست، اگر میان تابوت‌ها قدم بزنید، سنگ قبر مهرماه را می‌بینید، خود سلیمان را می‌بینید، اما هیچ لوحی با نام عایشه نیست. شاید او در تابوتی بینام در آنجا دفن شده باشد، گویی در عظمت نیاکانش محو شده است. اما آیا شاهدخت خونسزاوار ناشناختگی است؟ اینجاست که ماجرا پیچیده تر می شود. اگر او در آرامگاه اصلی کشور نیست، پس کجاست؟ روایت دوم ما را از تنگی بوسفور به اسکودار می برد. آنجا مسجد با شکوه مهرماه سلطان قرار دارد. در باغ مسجد آرامگاهی است با این حکاکی روی سنگ. عایشه هماشاه سلطان در اینجا آرمیده است. انگار پرونده بسته شد؟ نه چندان. بہت سے محققین اپنے سر ہلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تحریریں بعد میں شامل کی گئی ہوں گی یا ان کا تعلق کسی اور عائشہ سے ہوگا، کیونکہ خاندان میں نام اکثر دہرائے جاتے تھے۔ یہ اس صورتحال کی طرح ہے جب کسی اپارٹمنٹ کے دروازے پر خاندان کا نام لگا ہو لیکن اندر کوئی اور رہتا ہو۔ مورخین کیوں شک کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک تیسرا آپشن بھی ہے جو سلیمان کی پوتی کے کردار کے بارے میں ہمارے تصورات کو پلٹ دیتا ہے۔ تیسرا نظریہ اپنے زمانے کے لحاظ سے سب سے زیادہ رومانوی اور سکینڈل پر مبنی ہے۔ یہ ہمیں عزیز محمود ہدائی کے مقبرے تک لے جاتا ہے، جو ایک عظیم صوفی اور عائشہ کے تیسرے شوہر تھے۔ ان کے مزار پر واقعی عائشہ کے نام کا ایک پتھر موجود ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، سلطنت عثمانیہ کی ایک شہزادی نہ اپنے فاتح دادا کے پاس دفن ہے اور نہ اپنی والدہ سلطان کے پاس، بلکہ اپنے روحانی پیشوا اور خاوند کی معمولی نشیمن میں۔ یہ روایات کے خلاف ایک بے مثال چیلنج ہوتا تو حقیقت میں کیا ہوا؟ قبر کے سوال کا کوئی واضح جواب نہ ہونا محض ایک غلطی نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ عائشہ هماشاه محض محریمہ کی بیٹی سے کہیں زیادہ پیچیدہ شخصیت تھیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ تاریخ میں ان کے نقش دوہرے کیوں ہیں، ہمیں بالکل آغاز کی طرف لوٹنا ہوگا، اس لمحے جب اس چھوٹی بچی نے پہلی بار توپ کاپی محل کی پرتعیش دیواروں میں آنکھیں کھولیں۔ لیکن کیا ان کی زندگی ان کی پیدائش کی طرح پری کہانی تھی؟ اس سوال کا جواب محل کی فصیلوں میں چھپا ہے، جہاں چھوٹی عائشہ نے اپنا عروج شروع کیا۔ ابھی یہ جانے بغیر کہ انہیں 3 عظیم سلاطین کا دور دیکھنا ہے اور ایک پورے دور کے زوال کی گواہی بننا ہے۔ یہ 1941 کا سال ہے، استنبول اپنی طاقت کی انتہا پر ہے۔ سلطان سلیمان قانونی آدھی دنیا پر اپنی مرضی مسلط کر رہے ہیں اور ان کی حلال زوجہ خرم سلطان حرم کے اندر کھیل کے قواعد بدل رہی ہیں۔
طاقت کی اس مطلق العنان فضا میں اور لامحدود عیش و عشرت میں ایک ایسی بچی جنم لیتی ہے جسے شاہی خاندان کے عظیم ماضی اور غیر یقینی مستقبل کے درمیان زندہ پل بننا تھا۔ اس کا نام ہے عائشہ ہما شاہ۔ اس کی والدہ مہریما سلطان، سلیمان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی، جن کے نام کا مطلب ہے سورج اور چاند۔ اس کے بابد رستم پاشا، وہ شخص جو استبل کے کام کرنے والے سے لے کر وزیر اعظم تک پہنچا، اپنے زمانے کے امیر ترین افراد میں سے ایک۔ عائشہ نہ صرف سونے کے گہوارے میں پیدا ہوئیں بلکہ وہ ایک انتہائی پیچیدہ سیاسی نظام کے اندر پیدا ہوئیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خود خرم سلطان کی پہلی پوتی ہونا کیسا تھا؟ خرم سلطان، جس نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کی بقا کے لیے جدوجہد کی، کے لیے عائشہ ہما شاہ کی پیدائش ایک فتح تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کی نسل جاری ہے، کہ اس کا خون نئی نسل کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ مورخین متفق ہیں کہ خرم اس بچی کے ساتھ غیر معمولی نرمی اور محبت سے پیش آتی تھیں، لیکن کیا یہ محبت بے غرض تھی؟ عثمانی سیاست کی دنیا میں محبت ہمیشہ حساب کتاب کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہے۔ عائشہ ہما شاہ اپنی ماں کے سائے میں پلی بڑھیں، لیکن یہ سایہ ٹھنڈا نہیں تھا، یہ انتہائی روشن اور چکا چوند کر دینے والا تھا۔ مہر ماں سلطان کے پاس بے پناہ وسائل اور اثر و رسوخ تھا، اور وہ پختہ عزم کر چکی تھیں کہ اس کی بیٹی عثمانی شہزادوں کی اولاد میں بہترین صورت ہوگی۔ عائشہ کی تعلیم کا موازنہ آج کے دور کے بہترین یونیورسٹیوں میں تاج پوش شہزادوں کی تربیت سے کیا جا سکتا ہے، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ اس کے اساتذہ سلطنت کے بہترین ذہن ہوا کرتے تھے۔ وہ صرف خطاطی اور نفیس ادب ہی نہیں سیکھ رہی تھیں، اسے سفارتکاری کی زبان سمجھنا، بہت بڑے فلاحی اوقاف یعنی وقف کے انتظام کی باریکیاں جاننا، اور سب سے اہم بات، ایسی دنیا میں زندہ رہنا سکھایا جا رہا تھا جہاں ایک غلط لفظ زندگی کی بازی لگا سکتا تھا۔ سلطان کی پوتی ہونا صرف ایک اعزاز نہیں تھا، یہ بہت بڑا خطرہ بھی تھا۔ خاندان شاہی کی ایک لڑکی سب سے قیمتی سفارتی اثاثہ ہوا کرتی تھی۔ اس کی مستقبل کی شادی یا تو خاندان کے کسی وفادار حامی کو سرفراز کر سکتی تھی یا پھر کسی خطرناک دشمن کو مطمئن کر سکتی تھی۔ عائشہ کا موازنہ اس کے بھائیوں سے کریں۔ شہزادے تخت کی کشمکش کی صورت میں مستقل خطرے کے سائے تلے رہتے تھے، لیکن عائشہ خاندان شاہی کی ایک خاتون ہونے کے ناطے نسبتاً محفوظ تھیں۔ لیکن اسے صرف ایک بیوی نہیں بننا تھا، بلکہ سلطنت کے اعلیٰ ترین بیوروکریسی کے مرکز میں سلطان کی بھرپور نمائندہ بننا تھا۔ جیسے جیسے عائشہ بچپن سے ایک حسین لڑکی میں تبدیل ہو رہی تھیں، سلطان کا پورا حلقہ انتظار میں سانس روکے بیٹھا تھا۔ وہ خوش نصیب کون ہوگا جسے سنہری پوتی سے شادی کا شرف حاصل ہوگا؟ کون سا پاشا خود سلیمان کے خاندان میں شامل ہونے کے اعزاز سے سرفراز ہوگا؟ خود مہرما سلطان، جس نے رستم پاشا کے ساتھ ایک مشکل لیکن اسٹریٹجک لحاظ سے اہم شادی کا تجربہ کیا تھا، نوجوان اور پرجوش عہدیداروں پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھیں۔ وہ جانتی تھیں عائشہ کے لیے شوہر کا انتخاب ہمدردی کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ آنے والی دہائیوں تک خاندان کی طاقت کو برقرار رکھنے کا معاملہ تھا۔ یہاں 1561 کا سال آیا تو استنبول اس تقریب کی توقع سے ٹھپ ہو گیا جو آنے والی دہائیوں کے لیے سلطنت میں طاقت کی تقسیم کو مضبوط کرنے والی تھی۔ عائشہ ہما شاہ کی عمر 20 سال تھی، جو عروج، دانشمندی اور بڑی سیاست میں اپنی جگہ بنانے کی تیاری کی عمر ہوتی ہے۔ اسی سال اس نے شادی سیمز احمد پاشا سے کی۔ یہ وہ کون شخص تھا جو سلطنت کی سب سے حسین دلہیا کا ہمسفر بنا؟ اس کا لقب سیمز تھا، جس کا ترکی زبان میں مطلب ہے موٹا تازہ یا مضبوط۔ ان دنوں یہ مذاق نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ خوشحالی، صحت اور ناقابل تسخیر طاقت کی علامت تھی۔ اگر رستم پاشا سلطنت کا دماغ تھا تو سیمز احمد پاشا اس کی ڈھال بنا۔ آج تک مورخین اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ آیا عائشہ کے لیے خاوند کا انتخاب اس کے دادا سلطان سلیمان نے کیا، جو ایک باصلاحیت سپہ سالار کو خاندان سلطانی سے باندھنا چاہتے تھے، یا یہ عقلمند مہرما سلطان تھیں جو اپنی بیٹی کے لیے صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سیاسی اتحادی ڈھونڈ رہی تھیں، یا پھر خود عائشہ نے وہ کردار دکھایا جو اسے دادی خرم سلطان سے ورثے میں ملا تھا۔ بدقسمتی سے محل توپ کاپی کی دیواریں راز رکھنا جانتی ہیں، اور ہم کبھی بھی قطعی جواب نہیں جان پائیں گے، لیکن یہ شادی احمد پاشا کے لیے سنہری ٹکٹ ثابت ہوئی۔
شادی کے فوراً بعد عائشہ خما شاہ کے خاوند کا کیریئر توپ کے گولے کی رفتار سے بلندیوں کو چھونے لگا۔ اس نے تیزی سے وزیر کا درجہ پایا اور پھر عثمانی درجہ بندی کی بلند ترین منزل یعنی مقام صدر اعظم حاصل کیا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کیا وہ خود اپنی صلاحیتوں سے کچھ تھا یا اسے رشتہ داری نے کھینچا؟ غالباً دونوں ہی سچ تھے۔ سلطنت عثمانیہ میں سلطان بیٹی سے شادی ایک جیٹ انجن کی مانند تھی، اگر تم میں صلاحیت ہو تو تم ستاروں تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ جوڑا رستم پاشا کے شاندار محل میں آباد ہوا۔ بدقسمتی سے آج اس تعمیری شاہکار کا کوئی نشان نہیں بچا، مگر 16ویں صدی میں یہ دنیاوی اور سیاسی زندگی کا مرکز تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کافی کے کپ پر صوبوں کی تقدیریں طے ہوتی تھیں، گورنر مقرر ہوتے تھے اور خاندان سلطانی کے دشمنوں کے خلاف سازشیں بنتی تھیں۔ عائشہ اس محل میں محض ایک گھریلو خاتون نہیں تھیں، وہ اس کی روح اور سائے کی حاکم تھیں۔ یہ اتحاد نہ صرف سیاسی طور پر فائدہ مند ثابت ہوا بلکہ ناقابل یقین حد تک بارآور بھی رہا۔ عائشہ نے احمد پاشا سے 6 بچوں کو جنم دیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، مہر ماہ اور سلیمان کے خون کے 6 وارث۔ یہ ایک چھوٹی سی فوج تھی جسے مستقبل میں ریاست کے اہم عہدے سنبھالنے تھے۔ ہر بچہ ان کے اتحاد کی طاقت اور استحکام کی زندہ دلیل تھا۔ یہ ان کے مکمل عروج کا دور تھا۔ عائشہ خما شاہ دیکھ رہی تھیں کہ اس کا خاوند سلطنت چلا رہا ہے اور اس کے بچے عزت و وقار سے بڑھ رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ خوشگوار دور ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ عثمانیوں کی دنیا تھی جہاں ہر کامیابی کے بعد سایہ ضرور آتا۔ اس دور میں موت صبح کی اذان کی طرح عام تھی۔ جب سیمز احمد پاشا کی اچانک موت ہوئی تو عائشہ خما شاہ کی دنیا، جسے اس نے 20 سال کی محنت سے سنبھال رکھا تھا، ایک ہی رات میں تباہ ہو گئی۔ وہ ایک بیوہ رہ گئی جس کے پاس بے پناہ دولت، 6 بچے اور ایک ایسا مرتبہ تھا جو اسے بہت قیمتی اثاثہ بنا دیتا تھا، بہت قیمتی کہ کوئی اسے تنہا چھوڑ دے۔ اکثر لوگ ایک ہی دور میں جیتے ہیں، ایک ہی اصولوں کے تابع، لیکن عائشہ خما شاہ سلطان کی زندگی ایک سنسنی خیز تری کی مانند تھی، جہاں ہر نیا حصہ منظرنامے، قواعد اور کھلاڑیوں کو مکمل بدل دیتا تھا۔ وہ خاندان کی ان چند خواتین میں سے تھیں جو محض موجود نہیں تھیں بلکہ 3 عظیم حکمرانوں یعنی ان کے دادا سلیمان اول، چچا سلیم دوم اور کزن مراد سوم کے دور میں سلطنت کی زندگی میں سرگرم شریک تھیں۔ پہلا دور سلیمان قانونی کے تحت عائشہ کے لیے مکمل تحفظ کا زمانہ تھا۔ وہ سلطنت کی سنہری لڑکی تھیں۔ ان سالوں میں اقتدار ان کے دادا کے پاس تھا اور ان کی پشت پر خرم سلطان اور مہرماں سلطان جیسی عظیم خواتین تھیں۔ یہ عہد تعمیرات، فتوحات اور یہ احساس تھا کہ عثمانیوں کی طاقت ابدی ہے۔ لیکن 1566 میں فاتح دادا کا انتقال ہو گیا اور تخت پر سلیم دوم بیٹھا۔ دوسرا دور چچا سلیم کی حکومت استحکام کا زمانہ تھا، لیکن تبدیلی کے مزے کے ساتھ۔ گو سلیم کو نرمی کی وجہ سے اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر عائشہ کے لیے یہ عروج کا دور تھا۔ ان کی والدہ مہرماں سلطان عملاً اپنے بھائی کے دور میں والدہ سلطان کے فرائض انجام دیتی تھیں، اور رستم پاشا کے خاندان کا اثر و رسوخ اپنے عروج پر تھا۔ عائشہ خما شاہ سلطان اب صرف نواسی نہیں تھیں بلکہ ایک بالغ با اثر خاتون، 6 بچوں کی والدہ اور ایک اہم وزیر کی زوجہ تھیں۔ وہ اقتدار کے تسلسل کی زندہ علامت تھیں۔ لیکن اصل چیلنج ان کا منتظر تھا۔ 1574 میں مراد تیسرا تخت نشین ہوا اور عائشہ کی زندگی کا تیسرا اور سب سے مشکل دور شروع ہوا۔ یہ دور کیوں مشکل تھا؟ کیونکہ سلطنت میں زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ اب سلطنت نسواں اپنی شدید ترین شکل میں تھی، جہاں اقتدار کی کشمکش وزیروں کے بجائے خواتین میں تھی۔ عظیم نور بانو سلطان مراد کی والدہ اور محتکے عزائم والی صفیہ سلطان مراد کی حرم۔ عائشہ خما شاہ کس طرح اپنا سر سلامت رکھنے میں کامیاب رہیں؟ جواب سادہ ہے، ان کے پاس ایک منفرد حیثیت تھی۔ وہ عظیم سلیمان کی خاندان میں سب سے بڑی تھیں۔ مراد تیسرے کی نظر میں وہ محض کزن نہیں تھیں بلکہ ان کے دادا کی عظمت کی زندہ یادگار تھیں۔ یہ 1578 کا سال تھا جب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے عائشہ خما شاہ کی سب سے بڑی سہارا چھین لی۔ مہرماں سلطان کا انتقال ہو گیا اور عائشہ خما شاہ حرم کی نئی مالکنوں کے مقابلے میں اکیلے رہ گئیں۔ اب کوئی والدہ نہیں تھی جو ان کی حفاظت کر سکتی۔ اب خود کو، اپنے خاندان اور اپنے بچوں کے لیے ڈھال بننا تھا۔
اسی دور میں عائشہ نے خود کو ایک دانشور سفارتکار کے طور پر ظاہر کیا۔ انہوں نے نربانو یا صفیہ کے خلاف کھلی جنگ نہیں لڑی، اس کے بجائے انہوں نے روایات کی نگہبان کا موقف اختیار کیا۔ انہوں نے اپنی والدہ اور والد سے چلے آنے والے بڑے فلاحی اوقاف کو سنبھالا، تعمیراتی کاموں میں مصروف رہیں اور مذہبی برادریوں کی حمایت کی۔ وہ ایک ایسی قوت بن گئیں جسے سلطان مراد ثالث مجبوراً تسلیم کرنے لگا۔ لیکن سلطان کی طاقت صرف عنایت نہیں ہوتی بلکہ کنٹرول بھی ہوتا ہے۔ سلطان مراد جانتا تھا کہ عائشہ جیسی عورت دولت مند، با اثر اور بے عیب نسب والی بہت خطرناک تھی کہ آزاد چھوڑی جاتی، خاص طور پر جب وہ بیوہ ہو گئی۔ سلطان کو ضرورت تھی کہ اسے کسی ایسے نئے شخص سے باندھ دیا جائے جو ذاتی طور پر اسی کا وفادار ہو۔ عائشہ ہما شاہ کے لیے بیوگی سکون کا وقت نہ تھی، اس کے برعکس ان کی اگلی شادی کے گرد ایک حقیقی جاسوسی کہانی رونما ہوئی جس پر مورخین آج بھی بے انتہا بحث کرتے ہیں۔ آخر عائشہ کا دوسرا منتخب کردہ شخص کون تھا؟ اگر آپ مختلف تاریخی حوالہ جات کو کھولیں تو آپ کو حیران کن حد تک متضاد معلومات ملیں گی۔ یہ اس صورتحال جیسا ہے جہاں دو مختلف تاریخ کی کتابوں میں ایک ہی صفحے پر کسی جنگ کے دو مختلف فاتح بتائے گئے ہوں۔ دوسرے شوہر کے کردار کے لیے سب سے بڑا امیدوار نشانچی فریدون احمد پاشا ہے۔ یہ غیر معمولی ذہانت کا مالک ایک دانشور اور ریاستی مدبر تھا۔ قیاس ہے کہ شادی 6 اپریل 1582 کو ہوئی، لیکن مورخین کا ایک دوسرا گروہ ضد سے کہتا ہے کہ فریدون پاشا دراصل ہماری ہیروئن کی کزن سلطان سلیم ثانی کی بیٹی اسمہان سلطان سے شادی کر چکے تھے۔ آخر یہ الجھن کیوں پیدا ہوئی؟ سلطانوں کی شہزادیوں کے نام اکثر دہرائے جاتے تھے، ان کی زندگیاں اونچی دیواروں کے پیچھے گزرتی تھیں اور مورخین بعض اوقات ریکارڈ میں غلطی کر بیٹھتے تھے، ایک سلطان کی بھانجی کو دوسری سے خلط ملط کر دیتے تھے۔ تاہم جدید محققین تیزی سے اس طرف مائل ہو رہے ہیں کہ واقعی عائشہ ہما شاہ ہی نشانچی فریدون احمد پاشا کی زوجہ تھیں۔ یہ شادی دو دانشوروں کے درمیان اتحاد تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ زیادہ دیر نہ چل سکی، صرف 1 سال کے لگ بھگ، کیونکہ فریدون پاشا شادی کے فوراً بعد ہی انتقال کر گئے۔ یہاں ایک اور کہیں زیادہ ڈرامائی ورژن بھی ہے۔ بعض ذرائع عائشہ خالہ لیکوز کے دوسرے شوہر کے طور پر علی پاشا کا نام لیتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلیمان عالی شان کی نواسی سے شادی کے لیے علی پاشا کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی سابقہ بیوی، جس کے ساتھ وہ برسوں رہ چکے تھے، طلاق دے دیں۔ لیکن دونوں روایات اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دوسری شادی زیادہ دیر نہ چلی اور اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ سیمز احمد پاشا کی موت اور عائشہ ہما شاہ کی دوسری مبہم شادی کے بعد وہ ایسی صورتحال میں جا پہنچیں جہاں اس کی ذاتی زندگی مکمل طور پر ریاست کی ملکیت بن چکی تھی۔ اس کا ہر قدم، ہر نیا رشتہ یا تو سلطان کے کسی وفادار خادم کے لیے انعام ہوتا تھا یا پھر اس کی بے پناہ وراثت پر قابو پانے کا ذریعہ۔ اور تقدیر عائشہ ہما شاہ کے لیے سب سے غیر متوقع موڑ لے کر آئی۔ 1590 میں ہونے والی تیسری شادی محض ایک اور اتحاد نہیں تھی، بلکہ اس دنیا سے مکمل طور پر رخصتی تھی جس کی وہ عادی تھی۔ سلطان مراد سوم فیصلہ کر چکے تھے، لیکن اس بار شہزادی کا شوہر کوئی وزیر یا جرنیل نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس کے خیالات سیاست اور سونے سے دور تھے۔ عائشہ ہما شاہ کے لیے عظیم تبدیلی کا زمانہ 1590 تھا۔ 16ویں صدی کے معیار کے مطابق تقریباً 50 سال کی عمر میں، ایک قابل احترام عمر میں، سلیمان عالی شان کی نواسی نے تیسری بار شادی کی، لیکن اس اتحاد نے استنبول کو پہلے کی تمام سیاسی شادیوں سے زیادہ چونکایا۔ اس کا شوہر بنے عزیز محمود ہدائی، جو انتہائی معزز صوفی بزرگوں میں سے تھے، ایک واعظ اور روحانی پیشوا جن کا عصری ذہنوں پر اثر کسی وزیر کی طاقت سے زیادہ تھا۔ عائشہ اس شادی میں کیا ڈھونڈ رہی تھیں؟ کیا یہ حرم کی لامحدود سازشوں سے تھکن تھی، یا اس کی رگوں میں فاتحین کے خون کے ساتھ ساتھ روحانی سکون کی پیاس جاگ اٹھی تھی؟ مگر یہاں پھر ہمیں ایک تاریخی معمہ کا سامنا ہے۔ کچھ مورخین یقین سے کہتے ہیں، جی ہاں، یہ شادی حقیقت تھی اور سلطان مراد سوم نے خود 1590 میں اس اتحاد کو برکت دی۔ سلطان کے لیے یہ فائدہ مند تھا، اتنے با اثر روحانی پیشوا کو خاندان سلاطین سے باندھنا۔ جبکہ دوسرے محققین شکی ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ عائشہ ہما شاہ شاید اس کی بیوی نہیں بلکہ عزیز محمود ہدائی کی عقیدت مند مرید اور سرپرست تھی۔ لیکن ذرا تصور کریں کہ یہ شادی حقیقی تھی، تب اس کی زندگی میں زور مادی سے ہٹ کر مابعد المتافیزیاتی چیزوں پر آ گیا ہوتا۔
یہ عائشہ ہما شاہ کے آخری 4 سال تھے اور 1594 میں اس نے دنیا کو خیر بات کہہ دیا، لیکن اس کی وفات نے تاریخی جھگڑوں میں مزید ہوا بھر دی۔ اگر وہ ولی کی بیوی تھی تو اس کی قبر کیوں اس قدر اختلافات کا مرکز بنی؟ جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا، اس کی تدفین کا معمہ محض ایک الجھن نہیں ہے، یہ اس بات کو سمجھنے کی کنجی ہے کہ اپنے سفر کے اختتام پر وہ کیا بن چکی تھی، اور بدقسمتی سے اس کی صحیح تعمیر شاید کبھی ممکن نہ ہو سکے گی۔ یہ متن اس عثمانی خاتون کے لیے ہے جس کی زندگی کا سب سے بڑا منصوبہ اس کی اولاد تھی۔ عائشہ ہما شاہ سلطان نے اس معاملے میں بہت سے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس نے نہ صرف نئی نسل کو جنم دیا بلکہ ایک طاقتور خاندانی گروہ تخلیق کیا جس نے سلطنت کے پورے نظام حکومت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عائشہ ہما شاہ کے بچوں کی کہانی ایک دلکش ڈرامہ ہے جس میں شاندار کیریئر اور خونریز بہادری دونوں کو جگہ ملی۔ اپنی پہلی شادی میں سمیز احمد پاشا سے عائشہ نے 4 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کو جنم دیا۔ تقدیر نے ان کی زندگیوں کا ایسا کھیل کھیلا کہ آج بھی ان کے واقعات دل کی دھڑکن تیز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے بیٹے محمد بے اور مصطفیٰ پاشا تاریخ میں وہ شہید کے لقب سے مشہور ہوئے، جس کا مطلب ہے مجاہد یا ایمان پر قربان ہونے والا۔ انہوں نے سلطنت کے خطرناک ترین محاذوں بوسنیا، ہرزیگووینا اور کیلیس پر خدمات انجام دیں۔ خود سلیمان عظیم کے پوتے نوکروں کے پیچھے نہیں چھپتے تھے بلکہ خود لشکر کو جنگ میں لے جاتے تھے۔ 1593 میں دریائے کوپا کے کنارے ایک خون ریز لڑائی میں دونوں بھائی مارے گئے۔ یہ خاندان کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ دوسرا بیٹا عثمان بے 1590 میں اس خون ریز جنگ سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ اسے اس کے والد کے پاس ایدرنا کاپی میں میرما سلطان کی مسجد میں دفن کیا گیا۔ صرف عبد الرحمن بے نے لمبی عمر پائی اور دیکھتا رہا کہ کس طرح اس کا خاندان آہستہ آہستہ سلطنت کی صورتحال کو بدل رہا ہے۔ لیکن بیٹیاں صالحہ سلطان اور اس کی بہن جس کا نام تاریخ نے محفوظ نہیں کیا، اس دور کے سب سے با اثر افراد یوسف سنان پاشا کی بیویاں بنیں۔ آپ پوچھیں گے یہ کیسے ممکن ہوا؟ بات بہت سیدھی ہے۔ جب ایک بہن کا انتقال ہو گیا تو اس کی جگہ دوسری بہن نے لے لی تاکہ خاندانوں کے درمیان قیمتی سیاسی رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ عائشہ ہما شاہ اور اس کی پوتی رستم پاشا کے بڑے محل میں رہتی تھیں۔ یہ ایک شاندار عمارت تھی جو دولت اور استحکام کی علامت تھی۔ بدقسمتی سے آج اس محل کا ایک پتھر بھی باقی نہیں رہا، لیکن عائشہ نے وہ کام کر دکھایا جو کبھی کبھار سلطانوں کو بھی میسر نہیں آتا۔ اس نے خاندان کی ایک شاخ تخلیق کی جو تخت کی کشمکش میں تباہ نہیں ہوئی بلکہ حکومت کے ڈھانچے میں قدرتی طور پر شامل ہو گئی۔ لیکن یہ کیسے ہوا کہ اتنی شاندار زندگی والی عورت، بہادروں کی ماں اور وزیروں کی بیوی، ثقافت میں محض اپنی ماں کی دھندلی سی تصویر بن کر رہ گئی؟ ڈرامے میں ہم عائشہ ہما شاہ کو زیادہ تر بچپن یا بہت کم عمری میں دیکھتے ہیں۔ وہ مہر ماں اور رستم کی محبت کی علامت ہیں، ان کی سنہری خوشی۔ اسکرپٹ رائٹرز نے اس کے کردار کا استعمال رستم پاشا کے سخت مزاج کو نرم کرنے اور مہر ماں کی نزاکت دکھانے کے لیے کیا۔ اسکرین پر وہ محل کی طوفانوں کے سمندر میں ایک پرسکون بندرگاہ ہیں۔ سیریل کے تخلیق کاروں نے عائشہ خاتون ہما شاہ کو پس منظر میں کیوں رکھنے کا فیصلہ کیا؟ اس کا جواب بیک وقت آسان اور پیچیدہ ہے۔ یہ سیریل بنیادی طور پر خرم اور اس کی اولاد کی داستان ہے، جبکہ عائشہ اگلی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ڈرامائی نگاری کے نقطۂ نظر سے ان کی بالغ زندگی جو جدوجہد اور سیاسی چالوں سے بھرپور تھی، بس کہانی کے دائرے میں سمائی نہیں۔ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ، 3 شادیاں، بڑے مالی معاملات کی دیکھ بھال کرنا، 6 بچوں کی پرورش کرنا، سب کیمرے کے پردے کے پیچھے رہ گیا۔ سینما نے عائشہ ہما شاہ کو جوان اور آسان بنا کر پیش کیا، اس حقیقی عظیم طاقت سے محروم کر دیا جو وہ حقیقت میں رکھتی تھیں۔ آپ سے ایک سوال بطور ناظر، کیا دیکھنا زیادہ دلچسپ ہے؟ ایک رومانوی شہزادی کو یا ایک حقیقی عورت کو جو 50 سال کی عمر میں محلات کی چمک دھمک چھوڑ کر صوفی خانقاہ میں جانے کی طاقت پاتی ہے؟ اپنے جوابات اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں لکھیں۔ عائشہ ہما شاہ سلطان کی کہانی محض ایک اعلیٰ خاندان کی خاتون کی سوانح عمری نہیں، بلکہ یہ ایک زندہ ثبوت ہے کہ ایک عورت کس طرح اپنے خاندان کی عظمت کو ہنگامہ خیز تبدیلیوں کی دہائیاں تک سمیٹے رکھ سکتی ہے۔ ان کی زندگی خود باسفورس کی لہروں کی مانند ہے، کبھی طوفانی اور خطرناک، کبھی خاموش اور گہری، لیکن ہمیشہ شاندار۔
ان کی 3 قبروں کا مما اور مورخین کی جانب سے ان کی شادیوں پر تنازع صرف اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حقیقی شخصیت ہمیشہ تاریخ کی خشک سطروں سے کہیں زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ عظیم اسلاف کا خون نہ صرف ایک اعزاز ہے بلکہ خاندان کے وقار کو برقرار رکھنے کی ایک بھاری ذمہ داری بھی ہے۔ کیا آپ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں مزید پوشیدہ حقائق اور خوبصورت سیریل کے کرداروں کا تجزیہ جاننا چاہتے ہیں تو پھر ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسری ویڈیوز بھی دیکھنا نہ بھولیں جہاں آپ کا انتظار کر رہے ہیں بے شمار راز اور غیر متوقع پلاٹ موڑ۔